ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 17ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے ہے کہ اس میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے. اس میں بھی مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت، آخرت، انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے تذکرے پیش کیے جاتے ہیں، جو کہ مکی صورتوں کا طریقہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا قیامت کے ذکر سے ہوتی ہے، جس میں قیامت کے آنے، حساب کتاب کے دن کے یقینی ہونے اور قریب آ جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر مشرکین کے اعتراضات پیش کیے گئے ہیں کہ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عام انسان ہے، یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ عام انسان ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بازاروں میں رہتا ہے، اس پر ضروریات زندگی بھی مسلط ہے، تو یہ عام انسان ہوا. یہ ماضی کے نبیوں کی طرح کوئی حسی معجزہ، کوئی مادی معجزہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اگر ہدایت کے لیے معجزات ضروری ہوتے، کافی ہوتے، تو قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ لوگ ایمان لے آنے کے لیے محض باتیں بنانے، محض بہانے کرنے کے لیے، محض نئے ایمان والوں کے لیے یا پھر اسلام کی دعوت سے متاثر ہونے والوں کے لیے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، آزمائش بننا چاہتے ہیں. اس لیے اعتراضات پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. قرآن کریم پر اعتراض کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں ایک رائے پر متفق ہی نہیں تھے. کبھی قرآن کو سحر کہتے، رسول اللہ کو ساحر کہتے، جادو کہتے، جادوگر کہتے. کبھی قرآن کو شعر کہتے، رسول اللہ کو شاعری کہتے. کبھی افطرا پردازی کہتے، کبھی کہتے کہ محمد نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا لیا ہے. غرض یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، آپ کی نبوت و رسالت پر اور کلام رسالت قرآن کریم پر اعتراضات کیے جاتے. قرآن کریم نے اپنے معجز ہونے کو، اپنے اعجاز ہونے کو، اللہ رب العزت کا کلام ہونے کو خود بیان کر دیا ہے. قرآن کریم کے اندر ماضی کے واقعات بھی ہے، حال کی رہنمائیاں بھی ہے، مستقبل کے اندیشے، خطرات اور پیشن گوئیاں بھی ہے. اس میں احکام بھی ہے، قصص بھی ہے، امثال بھی ہے، معارف بھی ہے. غرض یہ کہ قرآن جیسی جامعیت کائنات انسانی نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی ہے. قرآن کریم کی آیت بیان کی گئی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. مشہور تابعی عرب کے سردار احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو اپنا تذکرہ ڈھونڈنا شروع کیا. قرآن کریم کے اندر جب آیتیں پڑھی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بندے، جنہوں نے رات بھر مسلح پر گزار دی، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جنہوں نے میدان جہاد میں قتال کیا اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی تذکرہ میرا نہیں ہے. جب انہوں نے کافروں کو، جہنمیوں کو، اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے تذکرے کو پڑھا کہ اللہ ان سے ناراض ہوا، ان پر اپنا عذاب نازل کیا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، رسولوں کا مذاق اڑایا، تو کہا کہ یہ میرا بھی تذکرہ نہیں ہے، اس میں بھی میرا تذکرہ نہیں ہے. پھر انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی کہ بندے اللہ کے جنہوں نے گناہ کیے، پھر توبہ کی، نیکیاں کی، گناہوں اور نیکیوں کے ساتھ، توبہ کے ساتھ ان کی زندگی گزری. حضرت کہنے لگے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے، یہ میرا تذکرہ ہے. انہیں تو ان کا تذکرہ مل گیا، ہم بھی اپنا تذکرہ ڈھونڈیں، اپنا تذکرہ جانچیں، پرکھیں، معلوم کرے، قرآن کو سنے، پڑھے کہ ہمارا اس میں کہاں تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. 17 انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو توحید کے علمبردار تھے. ابتدا مقابلے کی گھر ہی سے، والد ہی سے شروع ہوئی تھی.
اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے کا تذکرہ ہوا کہ ایک لعین بدماش قوم کی طرح آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بہت محنت و مشقت کر کے ان کو دعوت دی۔ حضرت یونس کا تذکرہ کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی رب العزت نے ان کی آزمائش کی۔ حضرت ایوب کا تذکرہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہے، امتحان، اور اس میں صبر اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر رضامندی کا ثبوت دے کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا زمانہ مکمل کیا، آزمائش مکمل کی۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، آخر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کروائی گئی کہ اے میرے رب، بار بار کی دعوت پر، سمجھانے پر، نصیحت پر بھی یہ نہیں مان رہے، اب آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، اسلام کے حق ہونے کو بتلا دیا، مدینہ منورہ میں پہنچے اور بدر کی لڑائی ہوئی۔ 313 کی ایک مختصر سی بے سر و سامانی کی حالت میں آئی ہوئی جماعت کو اللہ رب العزت نے اسلحہ و سرمایہ سے لیس 1000 کے لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی اور بتلا دیا کہ رب کا حکم فیصلہ انصاف کے ساتھ نازل ہو گیا ہے۔ اس طرح سے سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الحج کی تلاوت ہے۔ سورۃ الحج جو کہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر احکام، مسائل بھی پیش کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے توحید، رسالت، آخرت کو بھی پیش کیا گیا۔ ابتدائی آخرت سے ہوتی ہے، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ انتہائی بڑا حادثہ ہے۔ اس حادثے کا کیا کہنا کہ اے مخاطب تو دیکھیں گا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، تو لوگوں کو دیکھیں گا کہ نشے کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں ہے، لیکن وہ مدہوشی نہیں ہوں گی، وہ نشہ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا ہنگامہ ہے ہی ایسا ڈراؤنا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا بیان ہوا کہ انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کا، جس میں مبارک اللہ رب العزت نے مٹی سے بنوایا۔ دوسرا مرحلہ انسان کا کہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے اوپر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ جب پیدا ہوتا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپنے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ جو انسان خود ان مراحل سے گزرا ہے وہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے عقیدے کا کیوں انکار کرتا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خود کتنے مراحل سے ہو کر گزرا ہے۔ اگلا مرحلہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا، یہ کیا مشکل ہے؟ رب کے لیے یہ بالکل ناممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے انسان کی پیدائش کے اور انسانوں کے مراحل کو بیان کیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت کا، یہاں تک حج کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنا دیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ حج کے لیے آواز دو۔ جبل ابی قیس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ساری کائنات میں پھیلا دیا، یہاں تک کہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی گئی، اور بندوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ جس نے لبیک کہا اسے کعبۃ اللہ کی حاضری، حج کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور جتنے بار لبیک کہا اتنے حج کا موقع ملتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے دم لبیک کہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج مقبول کی سعادت عطا فرمائیں، اپنے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائیں، اپنے دربار کی حاضری کے لائق ہمیں منہ بنانے کی ہدایت عطا فرمائیں، ہمت، جرأت اور توفیق عطا فرمائیں۔ حج کے مناسک بیان کیے گئے، نماز، زکوٰۃ کے احکامات بیان کیے گئے، اسی طرح سے قربانی کا تذکرہ کیا گیا کہ قربانی میں جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ حج کے مسائل کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں ابتدا میں ہاتھ کے روک لینے کا حکم تھا، کئی آیتوں کے اندر صبر کا، ہاتھ روک لینے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے قدم جم گئے، پھر بھی کفار اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور مستقل سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اگر جہاد کی اجازت نہ ہوئی تو ظالم تو ظلم پہ ظلم کیا جائے گا، وہ تو حد سے آگے گزر جائے گا، اس کا پانی تو سر سے اونچا ہو جائے گا، وہ تو مظلوم کو پھر چین کا سانس لینے ہی نہیں دیں گا، وہ تو پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت و بندگی کرنے ہی نہیں دیں گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ظالم کو اس کی جرم کی سزا دی جائے، اسے اپنی حرکتوں سے باز آنے کی تلقین کی جائے، اسے اس کی اوقات دکھائی جائے۔ غرض یہ کہ جب ظالم کو یہ احساس ہوگا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے والا ہے تو وہ اپنی اینٹ بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گا۔ جہاد ہے ہی اس لیے کہ اللہ کے، اس کے رسول کے، مسلمانوں کے اور انسانیت کے دشمن ان سے کانپ رہے ہو، لرزہ براندام ہو، کسی حرکت سے پہلے، حرکت کے کرنے سے پہلے اس کے نتیجے کو سوچ کر ان کی راتوں کی نیند اڑ رہی ہو، ایسے رعب، ایسے ڈر کے پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد عطا کیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ جہاد کی فرضیت کو، اس کی اجازت کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرما کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہر زمانے میں جابروں نے، ظالموں نے، شیطان کے کارندوں نے ہر زمانے میں وساوس کے پھیلانے کا اور کفر و شرک میں انسانوں کو مبتلا کرنے کا مشن جاری رکھا۔ آپ اپنی نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرتے جائیں۔ موجودہ زمانے میں بھی ماضی کے ظالموں کی وارث قوم مغربی تہذیب پھر ویسے ہی اسلام کے اندر، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی، لوگوں کے اندر باطل خیالات پیدا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ صحیح عقائد کی تعلیم حاصل کی جائے، صحیح اسلامی احکامات و تعلیمات کی حکمتوں کو جانا جائے، اس پر ایمان لے آیا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 17واں پارہ مکمل ہوا۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو